بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ گرمی کا موسم تھا اور قحط کا زمانہ۔ مسلمانوں کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران ایک قافلے نے آ کر اطلاع دی کہ کیسر روم کی فوجیں مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ کیسر ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا جس نے ایران جیسی سلطنت کو شکست دے دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کیسر روم کی فوج کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے تاکہ شہر تباہی سے بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس راستے سے کیسر روم کی فوج کے آنے کی اطلاع ملی، اسی راستے پر ایک مقام تبوک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لشکر کی تیاری شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بھی تیاری کرنے لگے۔ انہی جانثار ساتھیوں میں ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا قصہ بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ انہوں نے جو ارشاد کیا، انہوں نے بتایا کہ تبوک کی مہم بہت سخت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تیاری کا حکم دیا۔ تمام لوگ اپنی بساط کے مطابق سفر کا سامان درست کرنے لگے، لیکن مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ میرے دل میں یہی خیال رہتا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہر قسم کا سامان موجود ہے، جب چاہوں گا تیار ہو جاؤں گا۔ میرے پاس ایک نہیں دو سواریاں موجود ہیں۔ میرے سر پر غفلت سوار تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 30,000 ساتھیوں کو چلنے کا حکم دے دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں اب بھی نہ جا سکا۔ دل میں یہی خیال تھا کہ کیا ہوا نہیں گیا، اگلی منزل پر ساتھ مل جاؤں گا، آج چلتا ہوں بس کل جاؤں گا۔ اسی طرح وقت نکل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچے تو ساتھیوں سے پوچھا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں آئے؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں دولت نے سست اور آرام پسند کر دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت پیارے ساتھی تھے۔ انہوں نے اس شخص کی بات سن کر کہا، تم نے بہت خراب بات کہی ہے۔ خدا کی قسم ہم نے کعب بن مالک میں بلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اب مجھے مدینے میں ان لوگوں کے سوا کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا جو پکے منافق تھے یا مزدور یا بیچارے بیمار لوگ تھے۔ اب میں روزانہ طرح طرح کے منصوبے بناتا رہتا اور خود ہی سوچتا رہتا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئیں گے تو میں اپنا فلاں عذر پیش کروں گا اور اپنی مزدوری ظاہر کر کے کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا لوں گا۔ اور آخر کار وہ دن آ پہنچا جب دونوں جہانوں کے مالک خیریت سے واپس پہنچے۔ اب میرے دل سے سارے جھوٹ اور فریب نکل چکے تھے اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سوائے سچائی کے کوئی بھی بات کام نہیں آئے گی، اور اس محبوب سے جھوٹ بولوں گا جو آنکھوں سے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مجمع تھا۔ منافقین بظاہر جھوٹے ہیلے بہانے کر کے جا رہے تھے۔ اسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کے بعد مسکرائے، لیکن مسکراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت دنیا والوں کے سامنے ہوتا تو کسی بھی طرح اپنی چرب زبانی کی وجہ سے آسانی سے ہیلا بہانہ کر کے نکل جاتا، مگر یہاں معاملہ تو ایسی پاک ذات سے ہے، اگر میں جھوٹ بولوں بھی تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ساری سچائی بیان کر دے گا، پھر میں یہ کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے یقین ہے خدا کی طرف سے اس کا انجام بہتر ہے۔ بظاہر جھوٹ صحیح نظر آتا ہے، لیکن جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، اور مجھے اس بات پر بھی مکمل یقین ہے کہ سچ بولنے میں ہی میری بھلائی ہے، کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی ہے۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔ یہ خبر سن کر
एक सवार मेरी जानब दौड़ा, लेकिन एक शख्स पहाड़ पर से जोर से पुकारा। इसकी प्यारी आवाज सवार से पहले पहुंची और मैं अपने बदन के कपड़े उतार कर आवाज देने वाले को देने के लिए तैयार हो गया। फिर मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जोक दर जोक लोग आते और मुझे मुबारक देते। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खड़े होकर मुसाफा किया। इस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चांद की तरह चमक रहा था। मेरे लिए कैसे प्यारे अल्फाज थे जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकले। खुदा ने तेरी तौबा कबूल फरमाई। मैं अर्ज करने लगा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना सारा माल और सारी जायदाद अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। इस वक्त खुशी के मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, नहीं, कुछ अपने लिए भी रख लो। मैंने खैबर का हिस्सा अलग करके बाकी अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इसके बाद मैंने झूठ से तौबा की और हमेशा सच का साथ दिया, और मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी तौबा कबूल फरमाई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।